آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو صرف بزنس کی دنیا کے لیے نہیں بلکہ شاید زندگی گزارنے کے انداز پر بھی ہے نا؟ اسٹیون باٹلیٹ کی دا ڈائری آف اے سی ای او۔ جی بالکل۔ اور یہ کوئی ایسی خشک سی تھیوری والی کتاب نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نوجوان کامیاب کاروباری شخص کی ذاتی ڈائری آپ پڑھ رہے ہوں، بہت کھری، بے باک، اور مجھے حیرت ہوئی کافی ایماندار بھی۔ صحیح۔ مطلب کامیابی کی چمک دمک تو ہے، لیکن ساتھ میں ناکامیوں کا اعتراف بھی ہے، سیکھے ہوئے سبق بھی ہیں، کچے تجربات بھی۔ بالکل، اس کی خوبصورتی اس کی سچائی میں ہے۔ باٹلیٹ نے کوئی فارمولا نہیں بیچا، بس اپنی کہانی سنائی ہے، اور اسی کہانی میں زندگی اور کاروبار کے اہم سبق چھپے ہوئے ہیں۔ تو سنو، سوچو، سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اسی ڈائری سے کچھ ایسے بنیادی اصول نکالیں جو صرف آپ کہیں برطانیہ کے ایک سی ای او کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اپنے پاکستانی ماحول میں بھی، ہمارے گھر، دفتر، کاروبار، یہاں تک کہ وہ گلی محلے کی باتوں میں بھی شاید کوئی معنی رکھتے ہوں۔ جی، اور کوشش کریں گے کہ ان کو پاکستانی تناظر میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں کیسے نظر آتی ہیں۔ بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں باٹلیٹ کے ایک بڑے بنیادی فریم ورک سے۔ وہ اسے کہتے ہیں 5 بالٹیاں یا the 5 buckets۔ جی، یہ ہے علم یعنی نالج، ہنر یعنی سکلز، نیٹ ورک یعنی نیٹ ورک، وسائل یعنی ریسورسز، اور ساخت یعنی ریپوٹیشن۔ وہ کہتے ہیں یہ پانچوں کامیاب زندگی کے لیے لازم ہے۔ سننے میں تو سیدھی بات لگتی ہے۔ ہاں، لگتی تو سیدھی ہے، لیکن اس میں جو ترتیب ہے آرڈر، اس پر وہ بہت زور دیتے ہیں، اور وہیں اکثر لوگ، خاص طور پر میں کہوں گا نوجوان، تھوڑی گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے وسائل یعنی پیسہ اور اچھی ریپیوٹیشن ہونی چاہیے، لیکن باٹلیٹ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو چھت ہے، عمارت کی بنیاد تو علم اور ہنر ہے۔ پہلے آپ کچھ سیکھتے ہیں، نالج حاصل کرتے ہیں، پھر اسے کرنا سیکھتے ہیں، وہ آپ کا سکل بن جاتا ہے۔ جب یہ دو چیزیں مضبوط ہونا، تب آپ کا نیٹ ورک بننا شروع ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کے علم، آپ کے ہنر کی وجہ سے۔ صحیح۔ اور پھر قدرتی طور پر وسائل اور ساخت وہ آپ کے پیچھے آتے ہیں، وہ آپ کو بنانے نہیں پڑتے، وہ بن جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں بہت نظر آتی ہے۔ کتنے ہی نوجوان ہیں جو اچھی سکلز پر توجہ دیے بغیر بس ایک اچھی نوکری، مطلب وسائل، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یا پھر فوراً اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی خاص ہنر یا تجربے کے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک سوال ہے۔ پاکستان جیسے ماحول میں جہاں اکثر وسائل کی کمی ہوتی ہے، معاشی دباؤ ہوتا ہے، کیا یہ ترتیب واقعی عملی ہے؟ مطلب کیا صرف علم اور ہنر پر توجہ دینا کافی ہے جب آپ کو فوراً پیسے کی ضرورت ہو؟ دیکھیں، یہ سوال بہت اہم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ معاشی دباؤ تو ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن باٹلیٹ کا جو نقطہ نظر ہے وہ تھوڑا طویل مدتی لانگ ٹرم ہے۔ اچھا۔ اگر آپ صرف فوری ناپائیدار فائدے کے پیچھے بھاگیں گے تو بنیاد کمزور رہ جائے گی۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں، جن لوگوں نے پہلے کسی ہنر میں مہارت حاصل کی ہے، وہ کوئی میکینک ہو، درزی ہو، سافٹ ویئر ڈیولپر ہو، ڈاکٹر ہو، وہ لمبے عرصے میں زیادہ مستحکم اور کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ جو چائے ڈھابے کی حکمت ہے بیٹا پہلے کوئی ہنر تو سیکھ لو، پیسہ خود آ جائے گا۔ بالکل۔ یہ شاید فوری حل نہ لگے، لیکن پائیدار کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ علم اور ہنر وہ سرمایہ ہے جو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، باقی چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ بہت خوب کہا، یعنی بنیاد مضبوط کرنا سب سے اہم ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا ایک اور بڑا دلچسپ اصول ہے، وہ ہے اپنی کہانی یعنی سیلف سٹوری۔ باٹلیٹ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں جو کہانی خود کو سناتے ہیں وہی آپ کی حقیقت بن جاتی ہے۔ آپ کا جو سیلف بلیف ہے وہ آپ کے فیصلوں، آپ کے اعمال، سب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جی، اور یہ اصول میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے معاشرے میں تو غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اکثر ہمیں معاشرتی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے، خاندان کی توقعات ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ منفی دقیانوسی تصورات، اسٹیریوٹائپس بھی ہوتے ہیں۔ ایسے میں آپ اپنی ذات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا یقین رکھتے ہیں، یہ بہت بہت فیصلہ کن ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ایک زبردست صلاحیت ہے، ریزیلینس جسے کہتے ہیں۔ جی ہاں۔ اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہی مضبوط سیلف بلیف ہے، وہ جو سوچ ہے کہ میں کر سکتا ہوں یا ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ اس کی مثالیں تو واقعی ہر طرف ہے۔ وہ چھوٹا دکاندار جو نقصان کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، وہ طالب علم جو محدود وسائل میں بھی بڑا خواب دیکھتا ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ سیلف سٹوری ہمیشہ مثبت ہوتی ہے؟
خاص طور پر ان گروہوں کے لیے جو زیادہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر خواتین کاروباری شخصیات؟ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار میں خواتین کی نمائندگی مردوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، شاید صرف 1% بمقابلہ 21% مرد۔ جی، اعداد و شمار تو یہ بتاتے۔ تو کیا معاشرے کی بنائی ہوئی کہانیاں ان کی ذاتی کہانی پر حاوی آ جاتی ہیں؟ بالکل آ سکتی ہیں، یہی تو چیلنج ہے۔ اگر معاشرہ آپ کو مسلسل یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتی یا یہ آپ کا کام نہیں ہے، تو اپنی مثبت سیلف سٹوری کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی باٹلیٹ کا اصول کام آتا ہے کہ آپ کو شعوری طور پر کانشیسلی اپنی کہانی خود لکھنی ہے اور اسے دہراتے رہنا ہے۔ ان خواتین کو جو ان تمام رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھتی ہیں، انہیں نہ صرف اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا ہوتا ہے، بلکہ معاشرے کی بنائی ہوئی ان منفی کہانیوں کو بھی رد کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک طرح کی اندرونی جنگ ہے جو جیتنے کے لیے مضبوط سیلف بلیف لازمی ہے۔ یعنی اپنی اندرونی آواز کو بیرونی شور سے زیادہ اہمیت دینا زبردست بات ہے۔ اچھا، اب ایک ایسے اصول کی طرف چلتے ہیں جو شاید ہمارے کلچر میں تھوڑا متنازع لگے، وہ ہے آؤٹ فیل دا کمپٹیشن۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کوئی ناکامی کی ترغیب تو نہیں؟ نہیں نہیں، ناکامی کی ترغیب نہیں ہے۔ یہ اصل میں ناکامی کے خوف سے نکلنے کی دعوت ہے۔ باٹلیٹ مثال دیتے ہیں ایمیزون جیسی کمپنیوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنیاں مسلسل نئے تجربات، ایکسپیریمنٹس کرتی رہتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ناکام ہوتے ہیں، لیکن جو چند کامیاب ہو جاتے ہیں نا، وہ کمپنی کو بہت آگے لے جاتے ہیں۔ تو ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ ناکام نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شاید کچھ نیا کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، آپ بہت محفوظ کھیل رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو پاکستان میں ناکامی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک رپورٹ بھی تھی شاید کہ تقریباً 31% لوگ کاروبار شروع کرنے سے صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ناکام نہ ہو جائیں۔ خاندان کا، معاشرے کا کتنا دباؤ ہوتا ہے۔ جی، یہ حقیقت ہے۔ ناکامی کا خوف، فیئر آف فیلئر، یہاں بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے میں یہ مشورہ کہ زیادہ ناکام ہوں، یہ کیسے کام کرے گا؟ دیکھیے، یہیں پر مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ناکامی، خاص طور پر جب آپ کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ سیکھنے کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ اٹس پارٹ آف دا پروسیس۔ اچھا۔ یہ کوئی ذاتی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نتیجہ ہے جس سے آپ سیکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ جگاڑ کا کلچر ہے نا، ہاں بالکل۔ جو مشکل حالات میں راستہ نکالنے کا نام ہے، لیکن اکثر یہ منصوبہ بند تجربات کی جگہ لے لیتا ہے۔ باٹلیٹ جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ہے سٹرکچرڈ ایکسپیریمنٹیشن، مطلب کوشش کریں، نتیجہ دیکھیں، اس سے سیکھیں اور پھر دوبارہ کوشش کریں۔ پاکستان کے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں یہ سوچ اب آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ جو انکیوبیٹرز ہیں جیسے نیسٹ آئیو یا پلان 9، وہ اسی کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ناکامی ایک داغ نہیں ہے، یہ انوویشن کی قیمت ہے۔ تو گویا ناکامی سے ڈرنے کے بجائے اسے سیکھنے کا ایک ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک بڑا شفٹ ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا ایک اور اصول ہے جو مشکل حالات سے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں شتر مرغ نہ بنے، یعنی ڈونٹ بی این آسٹرچ، مطلب سر ریت میں دبانے کے بجائے مشکل سچائیوں کا سامنا کریں۔ جی، اور اس میں وہ اپنی ذاتی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ کیسے شروع میں وہ اپنی ٹیم کے لوگوں کو مشکل فیڈ بیک دینے سے کتراتے تھے یا کوئی بری خبر سننے سے بچتے تھے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ چھوٹے مسائل وقت پر حل نہیں ہوئے اور وہ بڑے بن گئے۔ یہ رجحان ہمارے ہاں بھی بہت عام ہے۔ دفتر میں باس کو بری خبر دینے سے ڈرنا، خاندان میں کسی ناخوشگوار موضوع پر بات کرنے سے گریز کرنا یا اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا۔ لیکن کیا پاکستانی کلچر میں جہاں تعلقات اور لحاظداری کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، یہ براہ راست مشکل بات کرنا ہمیشہ ممکن یا مناسب ہوتا ہے؟ اس سے تعلقات خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں، یہ ایک نازک توازن ہے۔ اٹس اے فائن لائن۔ باٹلیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں یا دوسروں کے جذبات کا خیال نہ رکھیں، بلکہ یہ کہ مسائل کو نظر انداز کرنے کے بجائے ان سے نمٹنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں۔ شفافیت اور ایمانداری، یہ طویل مدتی اعتماد کے لیے بہت ضروری ہیں۔
صحیح. ہو سکتا ہے بات کرنے کا انداز مختلف ہو، زیادہ نرم، زیادہ محتاط، لیکن بات کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ مسائل کو قالین کے نیچے چھپاتے رہیں گے تو وہ وہیں بڑھتے رہیں گے اور آخرکار پورا ماحول خراب کر دیں گے۔ اور یہ اصول صرف دفتر تک محدود نہیں، یہ خاندانی تعلقات، دوستی، حتیٰ کہ قومی سطح پر احتساب تک ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ یعنی مشکل گفتگو سے بھاگنا اصل میں مسئلے کو مزید بگاڑ سکتا ہے۔ اب ایک بہت ہی عملی پریکٹیکل اصول کی بات کرتے ہیں، نظم و ضبط کی مساوات یا دی ڈسپلن ایکویشن۔ بارٹلیٹ نے باقاعدہ ایک فارمولا دیا ہے، ڈسپلن از ایکول ٹو ویلیو یعنی مقصد کی قدر پلس ریوارڈ یعنی عمل کا انعام، کاسٹ یعنی عمل کی قیمت۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم کسی کام کو مستقل مزاجی سے کیوں کرتے ہیں یا کیوں نہیں کر پاتے۔ دیکھیں، موٹیویشن جو ہوتی ہے نا، تحریک جو تو آتی جاتی رہتی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی۔ بالکل۔ لیکن نظم و ضبط، ڈسپلن، وہ چیز ہے جو آپ کو تب بھی چلائے رکھتی ہے جب آپ کا بالکل دل نہ چاہ رہا ہو۔ اچھا۔ تو بارٹلیٹ کہتے ہیں کہ اگر کسی کام کو کرنے کا مقصد آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، یعنی اس کی ویلیو زیادہ ہے، اور اس کام کو کرنے کے عمل میں کوئی فوری یا محسوساتی انعام شامل ہے، ریوارڈ، اور اس کام کو کرنے کی جو قیمت یا مشکل ہے، کاسٹ، وہ کم ہے، تو آپ میں نظم و ضبط پیدا ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اس کی کوئی پاکستانی مثال دے سکتے ہیں؟ ارے بہت سی ہیں۔ وہ طالب علم جو روزانہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، چاہے امتحان ابھی دور ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے مقصد کی قدر کیا ہے؟ اچھے نمبر لانا، مستقبل بنانا۔ عمل کا انعام کیا ہے؟ شاید روز کچھ نیا سیکھنے کا احساس، یا کلاس میں تعریف، یا ٹیسٹ میں بہتر کارکردگی۔ اور قیمت کیا ہے؟ 1 گھنٹہ وقت دینا، تھوڑی محنت۔ اگر یہ توازن مثبت ہے تو وہ نظم و ضبط قائم رکھ پائے گا۔ اس کے برعکس، وہ طالب علم جو صرف امتحان سے 1 رات پہلے رٹا لگاتا ہے، وہ شاید وقتی موٹیویشن پر چل رہا ہے، نظم و ضبط پر نہیں۔ اسی طرح ایک مزدور کا روز صبح کام پر جانا، ایک گھریلو خاتون کا روزمرہ کے کام کرنا، ایک ایتھلیٹ کی روزانہ ٹریننگ، یہ سب نظم و ضبط کی مثالیں ہیں۔ صحیح۔ اہم بات یہ ہے، جو بارٹلیٹ کہتے ہیں کہ صرف حتمی نتیجے کے بجائے عمل، پروسیس میں بھی کوئی انعام تلاش کیا جائے، چاہے وہ صرف کام مکمل کرنے کا اطمینان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعی ایک کارآمد فریم ورک ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جو نئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں یا کریئر بنانا چاہتے ہیں، جہاں اکثر موٹیویشن کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب آخری 2 اصولوں پر بات کرتے ہیں جو ٹیم بنانے اور چلانے سے متعلق ہے۔ پہلا ہے کیسے نہیں، کون پوچھیں، یعنی آسک ہو ناٹ ہاؤ۔ جی، یہ اصول کہتا ہے کہ جب آپ کسی چیلنج یا مقصد کا سامنا کریں تو آپ کا پہلا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ کیسے کروں گا۔ اچھا، تو کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کون یہ کرنے میں میری مدد کر سکتا ہے، یا کون اس کام کے لیے بہترین شخص ہے۔ یہ بنیادی طور پر ڈیلیگیشن یعنی کام سونپنے اور صحیح ٹیم بنانے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ہے، ایس ایم ایز، وہاں تو مالکان اکثر سب کچھ خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جسے مائکرو مینجمنٹ کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا یہ کون والا سوال وہاں زیادہ اہم نہیں ہو جاتا؟ یقیناً بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ کاروبار کو اگر آپ نے بڑھانا ہے، اسکیل کرنا ہے، تو آپ کو صحیح لوگ تلاش کرنے پڑیں گے۔ وہ لوگ جن کے پاس وہ سکلز یا تجربہ ہو جو شاید آپ کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا ماہر ہو، مارکیٹنگ کا گرو ہو، یا فائنانس کو سمجھنے والا ہو۔ اب پاکستان میں باصلاحیت افراد کو ڈھونڈنا اور پھر انہیں اپنے ساتھ رکھنا، یہ ایک چیلنج ضرور ہے، خاص طور پر جب وسائل محدود ہوں۔ کم تنخواہیں، زیادہ ٹرن اوور، یہ مسائل ہیں۔ جی۔ لیکن صحیح کون کی تلاش آپ کو کیسے کے بہت سے مسائل سے بچا سکتی ہے، اور یہ صرف ملازمین کی بات نہیں، یہ پارٹنرز کی بھی ہو سکتی ہے، مشیروں کی، مینٹورز کی۔ صحیح۔ اچھا، اور آخری اصول جو پھر سے تھوڑا غیر روایتی سا لگتا ہے، غیر مستقل مزاج رہنما بنے، یعنی بی این انکنسسٹنٹ لیڈر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ لیڈر کو تو مستقل مزاج کنسسٹنٹ ہونا چاہیے نا؟ ہاں، سننے میں تو یہی لگتا ہے، لیکن یہاں غیر مستقل مزاج سے مراد یہ نہیں کہ آپ غیر متوقع ہوں یا ناقابل اعتبار ہوں۔ اچھا۔ بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا قائدانہ انداز، اپنا لیڈرشپ سٹائل ہر فرد کی ضرورت اور شخصیت کے مطابق ڈھالیں۔ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا مؤثر نہیں ہوتا۔
یعنی ٹیلرڈ اپروچ. بالکل. کچھ لوگوں کو بالکل واضح ہدایات چاہیے ہوتی ہیں، کچھ کو آزادی اور خود مختاری آٹونومی پسند ہوتی ہے، کچھ تعریف سے زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، کچھ کو چیلنج چاہیے ہوتا ہے. اس کی مثال وہ مشہور فٹ بال مینیجر ایلیکس فرگسن کی دی جاتی ہے نا، کہ وہ ہر کھلاڑی کو الگ طریقے سے ہینڈل کرتے تھے. جی بالکل. یہ تو بہت زیادہ ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا کرتا ہے. کیا یہ پاکستانی قیادت کے انداز سے مطابقت رکھتا ہے، جہاں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اختیارات اور عہدے کی بنیاد پر ایک جیسا تھوڑا سخت رویہ اپنایا جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے. ہمارے ہاں اکثر چاہے وہ خاندانی نظام ہو، کاروباری ادارے ہوں یا سیاست ہو، ایک ہائرارکیکل یعنی درجہ بندی والا ڈھانچہ ہوتا ہے. وہاں اوپر والا سمجھتا ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا حکم چلانے والا رویہ رکھنا ٹھیک ہے. لیکن باٹلیٹ کا ڈیناغے اور جدید لیڈرشپ تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ حقیقی معنوں میں مؤثر لیڈر وہ ہے جو اپنی ٹیم کے ہر فرد کو سمجھتا ہے، ان کی ضروریات کو سمجھتا ہے، ان کی اسٹرینثs اور ویکنیسز کو سمجھتا ہے اور ان کے مطابق اپنا رویہ بدلتا ہے. یہ لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. صحیح. اس کے لیے آپ کو اپنی انا کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے اور واقعی اپنے لوگوں میں دلچسپی لینی پڑتی ہے. یہ مشکل ضرور ہے، لیکن ایک مضبوط، وفادار اور واقعی کارآمد ٹیم بنانے کے لیے یہ ضروری ہے. واہ! تو آج ہم نے اسٹیون بارٹلیٹ کی ڈائری سے کتنے ہی اہم اصول دیکھے. اپنی بنیاد یعنی علم اور ہنر کو مضبوط کرنا، اپنی اندرونی کہانی خود لکھنا، ناکامی کو ایک استاد سمجھنا، مشکل سچائیوں کا سامنا کرنا، نظم و ضبط پیدا کرنا، صحیح لوگوں کو تلاش کرنا اور اپنی قیادت کو لوگوں کے مطابق ڈھالنا. ان سب میں ایک بات مجھے مشترک نظر آئی: خودآگاہی، لچک یعنی ریزیلینس اور مسلسل سیکھتے رہنے کا عمل. بالکل. آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا. اور ایک حتمی غور طلب نقطہ جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا وہ یہ ہے، دیکھیں یہ اصول سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور بارٹلیٹ کی اپنی کامیابی ان کی طاقت کا ثبوت بھی ہے. جی. لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ ہم سب سننے والے ان اصولوں کو پاکستان کے جو منفرد سماجی، ثقافتی، معاشی حالات ہیں ان میں اپنی زندگی، اپنے کام، اپنے تعلقات میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کون سا اصول آپ کو سب سے زیادہ مشکل لگا اور کون سا سب سے زیادہ قابل عمل؟ کیا ہم صرف سن کر سر دھنیں گے یا واقعی جیسا آپ کے شو کا نام ہے سوچ کر سمجھیں گے اور پھر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے؟ یہ واقعی ایک بہترین سوال ہے جس پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج کی اس دلچسپ گفتگو میں شرکت کا بہت شکریہ. امید ہے سننے والوں نے اس گہرائی میں اترنے کے عمل سے کچھ نیا سیکھا ہوگا اور انہیں اپنی زندگی میں ان اصولوں پر سوچنے کی تحریک ملی ہوگی. ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے.